بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زال سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ قد شبت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے. قالا، تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود، مجھے بوڑھا کر دیا ہے سورہ ہود نے، والواقعہ سورۃ الواقعہ نے، والمرسلات سورۃ المرسلات نے، وعما یتساءلون سورۃ النبا آپ کے 30ویں پارے کی پہلی سورت، اور وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ اور سورۃ التکویر نے. تو اسم الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیا. انشاءاللہ تعالی آج پھر اسی دعا کے ساتھ کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ہم فعل کا آغاز کرنے لگے. اسم الحمدللہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے. حروف کے بارے میں ہم کچھ حروف کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اور وہ مزید ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. جو تیسرا ہمارا کلمہ ہے فعل، اس کا ہم آغاز آج کرنے لگے. فعل کے متعلق جو باتیں آپ کے علم میں پہلے سے ہیں، پہلے انہیں ذہن میں رکھیں. سب سے پہلی بات فعل کی ڈیفینیشن. ہم نے کہا تھا کہ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کام کا مفہوم ہو لیکن زمانہ ضرور پایا جائے. زمانے کے حوالے کے ساتھ کام کا مفہوم فعل کہلائے گا. اگر زمانہ نہیں ہوگا، کام کا مفہوم ہوگا، تو وہ فعل نہیں کہلائے گا بلکہ وہ اسم کی کیٹیگری میں آتا ہے، جسے ہم نے مصدر کہا تھا اور ہم اسے اسم میں پڑھ چکے ہیں. کام کا نام عربی زبان میں اسم ہوتا ہے. کام کا مفہوم زمانے کے حوالے کے ساتھ، یہ ہمارا فعل ہوگا. اس کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی، اس وقت یاد ہوگا آپ کو شاید کہ اس نے لکھا، وہ لکھتا ہے، وہ لکھے گا، یہ ہمارے فعل ہیں. لیکن لکھنا یہ ہمارا فعل نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا اسم ہے، کیونکہ لکھنا ایک کام کا نام ہے. ٹھیک، اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا. زمانہ پایا جائے گا تو وہ فعل کہلائے گا. دوسری بات جو آپ لوگوں کے علم میں ہے، زمانے کتنے ہوتے ہیں؟ 3: ماضی، حال، مستقبل. اب زمانے کے اعتبار سے فعل کی اقسام یہ بھی آپ لوگوں کے علم میں، ہم اردو میں پڑھ چکے ہیں، انگریزی میں پڑھ چکے ہیں. زمانہ حال، زمانہ ماضی، زمانہ مستقبل. انگریزی میں آپ انہیں پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس، فیوچر ٹینس کے نام سے جانتے. تو پہلی بات نوٹ کر لیجئے کہ عربی زبان میں بھی زمانے 3 ہی ہیں، لیکن زمانے کے لحاظ سے فعل کی 2 اقسام. وہاں ہم 3 اقسام پڑھ کے آئے، تو عربی زبان میں زمانے کے اعتبار سے فعل 2 طرح کا ہوگا. ٹھیک، تو باقاعدہ میں آتا ہوں بورڈ پر آپ کے سامنے اور پھر مزید اس کو ایکسپلور کرتا ہوں. زمانے کے اعتبار سے عربی زبان میں فعل 2 طرح کا ہوگا، فعل ماضی اور فعل مضارع. فعل ماضی زمانہ ماضی کو کور کرے گا، جبکہ فعل مضارع یہ زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں کو کور کرے گا. ٹھیک ہے، اب یہ سوال الحمدللہ آپ کے ذہنوں میں پیدا نہیں ہوتا کہ ایک ہی لفظ ہے وہ 2 کو کیسے کور کرے گا. تو الحمدللہ یہ
آپ اسم کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں کہ جو ہم نے غیر منصرف اسما پڑھے ہیں، پھر مبنی اسما پڑھے ہیں، ایک ہی لفظ ہوتا تھا، لیکن ان حالتوں کے اعتبار سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے اسے استعمال کیا اور پہچان لیا الحمدللہ پہ کہاں پر حالت نصب استعمال ہوئی ہے، کہاں پر جر استعمال ہوئی ہے، یا کہاں پر رفع استعمال ہوئی ہے، نصب ہوئی ہے، جر ہوئی ہے مبنی اسما کے اعتبار سے، تو آپ نے پہچان لیا تھا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب فعل مضارع آئے گا تو کہاں پر حال میں ترجمہ کرنا ہے، کہاں پر مستقبل میں ترجمہ کرنا ہے، یہ چیزیں آپ کے علم میں انشاءاللہ تعالی آ جائیں گی۔ تو فعل کی ڈیفینیشن، فعل کی دو اقسام، فعل ماضی، فعل مضارع۔ ٹھیک، اچھا آج ہم انشاءاللہ تعالی باقاعدہ ماضی سے، فعل ماضی سے آغاز کریں گے، اور آج ہی انشاءاللہ تعالی ہم جملہ فعلیہ بھی پڑھ لیں گے۔ جملہ اسمی ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم جملہ فعلیہ پڑھیں گے، اور آج انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ سینکڑوں ہزاروں جملہ فعلیہ یہاں سے بنا کر اٹھیں گے، صرف آج کے ایک چھوٹے سے لیکچر کی مدد سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اصل تو، اس میں آپ تھوڑی سی محنت کریں گے تو بے شمار جملے آپ بنا کر اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات، ایک لفظ آپ سب لوگ جانتے ہیں، ہم پڑھا کرتے تھے گردان۔ گردان اردو میں، اردو کے حوالے سے میں بات کروں گا، یہ گردان جو ہوتی تھی، سوال آیا کرتا تھا کہ جانا مصدر سے فعل ماضی کی گردان کریں، یہ سوال ہوا کرتا تھا۔ تو ہم گردان کیسے کیا کرتے تھے اس کو ذرا ذہن میں لائیں۔ ہم تھرڈ پرسن سے شروع کیا کرتے تھے، ہم کہتے تھے وہ گیا، وہ گئے، وہ گئی، وہ گئیں، تو گیا، تم گئے، تو گئی، تم گئیں، میں گیا، ہم گئے، یہ ہماری گردان پوری ہو جاتی تھی۔ بعض افعال ایسے ہوتے تھے جس میں مذکر اور مؤنث کا فرق نہیں رکھا جاتا تھا، اس میں آپ نے دیکھا نا، میں نے مذکر بولا، مؤنث بولا۔ کچھ افعال ایسے ہوتے تھے جس میں آپ مذکر اور مؤنث کا فرق نہیں رکھتے تھے، مثلا لکھنا مصدر سے فعل ماضی کی گردان کرے، اس نے لکھا، اب وہ اس مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں مذکر مؤنث کا فرق نہیں کریں گے آپ۔ اس نے لکھا، انہوں نے لکھا، تو نے لکھا، تم سب نے لکھا، میں نے لکھا، ہم نے لکھا، تو اس میں مذکر مؤنث کا فرق نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں جو آپ کے علم میں پہلے سے ہیں، میں صرف آپ کے ذہن میں ان کو لا رہا ہوں تاکہ ہمارے عربی کی طرف جانے میں آسانی ہو۔ اچھا، انگریزی میں گردان فرسٹ پرسن سے شروع کرتے ہیں اور تھرڈ پرسن کی طرف جاتے ہیں۔ آئی وینٹ، وی وینٹ، یو وینٹ۔ اب یو لفظ انگریزی میں واحد جمع سب کے لیے بولا جاتا ہے، ہی وینٹ اور دے وینٹ، شی وینٹ بھی آ جائے گا ادھر، یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو فرق کیا ہے اردو اور انگریزی گردان میں؟ اردو میں آپ تھرڈ پرسن سے چلتے ہیں، فرسٹ پرسن پر آتے ہیں، انگریزی میں فرسٹ پرسن سے چلتے ہیں، تھرڈ پرسن کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ دو بنیادی باتیں۔ اب عربی زبان میں گردان فعل کی، فعل ماضی کی گردان وہ کیسے بنے گی؟ ہم اب عربی زبان میں فعل ماضی کی گردان سیکھتے ہیں۔ تو عربی زبان میں فعل ماضی کی جو گردان بنے گی اس کے 14 عدد سیکھے ہوں گے، اس لیے کہ عربی زبان میں ضمائر بھی 14 ہی استعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ ضمائر آپ نے ذہن میں لانے ہیں، حالت رفع والے ضمائر آپ اتنے ذہن میں لائیں۔ میں ایک بلینک چارٹ جو ہے وہ پرسنز کے حوالے سے اس میں جنس اور عدد کے ساتھ مینشن کرتا ہوں، ادھر آپ اتنے ضمائر کو اپنے ذہن میں تازہ کریں۔
یہ آپ کا ایک بلینک چارٹ ہے جو ہم نے ضمائر جب شروع کیے تھے اس وقت میں نے آپ کے سامنے ڈرا کیا تھا. آپ کا واحد مثنیٰ جمع، پھر تھرڈ پرسن مذکر مؤنث، سیکنڈ پرسن مذکر مؤنث، فرسٹ پرسن مذکر مؤنث. آپ سیکنڈ پرسن کے جو ضمائر ہیں حالت رفع والے وہ ذرا تازہ کریں. انتا، انتما، انتم. یہ تھے مذکر کے، اور مؤنث کے انتی، انتما، انتن. یہ آپ کے سیکنڈ پرسن کے ضمائر میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا. اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ان میں کامن جو ہے وہ نکال دیں، تو آپ کے پاس کیا بچ گیا؟ تا، تما، تم، تی، تما، تننا. تو ان کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں. یہ آپ کو فعل ماضی کی کوئی بھی گردان ہوگی، فعل ماضی کی کوئی بھی گردان ہوگی، سیکنڈ پرسن کے جو بھی سیدھے ہوں گے آپ کے، ان کے آخر میں آپ کو یہ ضرور ملے گا. تا تما تم، تی تما تننا. ٹھیک. اچھا، اگلی بات، عربی زبان میں 99% افعال ایسے ہیں، 99% افعال ایسے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی 3 حروف پر مشتمل مادہ ہوتا ہے. ان کی بیس 3 حروف ہوتی ہے. 99% افعال. ٹھیک. اور آپ دیکھیں گے اس فعل لفظ کو، اس فعل لفظ میں بھی کتنے حروف ہیں؟ 3. ایک آپ کا یہ فا، ایک عین، تیسرا لام. فا، عین، لام، یہ 3 کلمات ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک ٹرم آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ. اب سینکڑوں ہزاروں فعل اور عربی زبان میں استعمال ہوں گے، لیکن ایک سٹینڈرڈ مان لیا جائے گا ان 3 حروف کو. 99% افعال ان کا 3 حروف پر مشتمل میٹیریل یا مادہ، اور اس کے لیے سٹینڈرڈ مان لیا گیا. اب ظاہر ہے ہر جگہ پر یہ 3 حروف تو نہیں استعمال ہوں گے نا، حروف مختلف ہوتے جائیں گے، لیکن سٹینڈرڈ مان کر فا، عین، لام کو ہم یہاں پر پیسٹ کر دیتے ہیں، فٹ کر دیتے ہیں. سب کے شروع میں فعل لگا دیں. فعل، یہ آپ کا بن گیا فعلتا. فعلتما، فعلتم، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن. ابھی دیکھیں ایک ردم آپ کا بن گیا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعل، فعل، فعل. یہ آپ کو آواز آ رہی ہے، فعل، 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 فعل. 6 صیغے آپ کے فعل ماضی گردان کے مکمل ہو گئے. ہوگا کیا؟ صرف یہ فا، عین، لام کلمہ یہ چینج ہوگا آپ کا، ان کی جگہ پر 3 کوئی حروف آ جائیں گے. ٹھیک. اور وہ حروف جن معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں، اس کا مفہوم اس میں شامل ہو جائے گا اور جملے بننے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا، اب اس گردان کو چونکہ ہم نے مکمل کرنا ہے، اس کو مکمل کرتے ہیں. اب دیکھیں ذرا غور کریں، یہ آپ کا جو واحد کا کالم ہے، اس میں ہمارے پاس تا کی حرکت جو ہے اس کی پاسبلٹیز جو ہیں اس کے اعتبار سے 2 شکلیں آ چکی ہیں. تا کی زبر آ گئی ہے، تا کی زیر آ گئی.